یہ گھوڑا مجھے کہاں لے آیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ چلو اس طرف چل کر دیکھتا ہوں، شاید باہر جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اے راجا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، راجا وکرم کے دربار میں ایک عجیب شخص داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب لکڑی کا گھوڑا تھا۔ مہاراج، یہ گھوڑا لکڑی سے بنا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آپ جہاں جانا چاہیں اس پر بیٹھ کر اس کو حکم دیں، یہ آپ کو لے جائے گا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر سچ میں ہی ایسا ہے تو یہ گھوڑا بہت نایاب ہے، اور ہم تم سے یہ گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ یوں راجا اس آدمی سے وہ گھوڑا 1,00,000 سونے کے سکوں کے بدلے خرید لیتا ہے۔ مہاراج، یہ گھوڑا آپ کا ہر حکم مانے گا، لیکن کبھی غلطی سے اس کو کوڑا نہ مارنا، ورنہ یہ بے قابو ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد راجا کو اس گھوڑے کا خیال آتا ہے۔ کیوں نہ اس لکڑی کے گھوڑے کو آزمایا جائے جو ہم نے اس آدمی سے 1,00,000 سونے کے سکوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ راجا وکرم اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اس آدمی کی بات بھول جاتا ہے اور غلطی سے اس کو کوڑا مار دیتا ہے، جس سے گھوڑا بے قابو ہو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ ارے ارے، رک جاؤ رک جاؤ، ہوش ہوش! مجھے اس آدمی نے کہا بھی تھا کہ اس کو کوڑا مت مارنا، لیکن میں نے غلطی سے اس کو کوڑا مار دیا۔ رک جاؤ! وہ گھوڑا راجا وکرم کو ایک گھنے جنگل میں لے جاتا ہے اور گرا دیتا ہے۔ یہ گھوڑا مجھے کہاں لے آیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ چلو اس طرف چل کر دیکھتا ہوں، شاید باہر جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ چلتے چلتے راجا کو ایک غار نظر آتا ہے، جس کے سامنے ایک پیڑ پر ایک بندریا بیٹھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں پانی کے 2 تالاب تھے، جس میں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ اتنے گھنے جنگل میں بندریا اتنی سج سنور کر کیا کر رہی ہے؟ راجا یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ گفا سے ایک جادوگر باہر نکل آتا ہے۔ چلو لڑکی، تم سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے، اب جلدی سے انسانی شکل میں آ جاؤ۔ وہ جادوگر ایک تالاب سے پانی بندریا پر ڈالتا ہے تو وہ ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے۔ یہ کیسا راز ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے جس کو اس جادوگر نے قید کر کے بندریا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ جادوگر دوسرے تالاب سے پانی بھر کر اس لڑکی پر ڈالتا ہے تو وہ واپس بندریا بن جاتی ہے، اور وہ جادوگر واپس گفا میں چلا جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیا راز ہے؟ یہ اس لڑکی سے ہی پوچھتا ہوں، یہی بتا سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ جادوگر وہاں سے جاتا ہے اور بندریا درخت پر بیٹھ جاتی ہے تو راجا وہاں چلا جاتا ہے اور اسی تالاب سے پانی بندریا کے اوپر ڈالنے لگتا ہے جس سے جادوگر نے ڈالا تھا۔ بندریا پر پانی پڑتے ہی وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارے لڑکی، تم کون ہو؟ اور یہ جادوگر کون ہے؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اور یہ تالاب کا پانی، بندریا، اور اب انسانی لڑکی، یہ سب کیا راز ہے؟ مہاراج، میں ایک سیٹھ کی بیٹی ہوں۔ وہ میری شادی ایک شرابی سے کرنا چاہتے تھے،
لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر مجھے سزا کے طور پر اس جادوگر کو دے دیا گیا ہے، اور جادوگر نے مجھے قید کر کے بندریا بنایا ہوا ہے۔ مہاراج، مجھے اس جادوگر سے بچا لیجیے۔ لڑکی پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور تمہیں اس جادوگر سے آزادی دلاؤں گا۔ اتنی دیر میں وہ جادوگر گفا سے باہر آ جاتا ہے۔ اے راجا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ جادوگر بادشاہ پر جادو سے وار کرنے لگا، لیکن بادشاہ پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ بادشاہ کے پاس گرو بابا کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ یوں وہ جادوگر بادشاہ کو شکست نہ دے سکا۔ بادشاہ نے اسی تالاب کا پانی اس جادوگر پر پھینک دیا، جس سے وہ بندر بن گیا۔